اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز، ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ زندگی نہ عیش کدہ ہے اور نہ ہی کوئی مشکلوں کا گھر، بلکہ یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان کبھی نعمت سے ہوتا ہے تو کبھی مصیبت سے۔ نعمت یعنی خوشی، نفع، عزت، صحت، اولاد، مال، حکومت، فتح، زندگی وغیرہ، اور اسی طرح مصیبت یعنی غم، نقصان، ہلاکت، ذلت، بیماری، اولاد کا نہ ہونا، اولاد کا چھن جانا، غلامی، شکست، طوفان، سیلاب، زلزلہ وغیرہ۔ یہ تمام مصائب ہیں، آزمائشیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ آج ناظرین ہم جانیں گے کہ ان حالات میں جو ہمیں پسند نہ آتے ہوں، ہمارے لیے مشکل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے، اور کس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حالات میں اتباع کر کے ان حالات سے بھی اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری ساتھی ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج بھی بہت ہی ایک حساس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح کل ہم نے ہینڈی کیپڈ اور معذوری پہ بات کی تھی، اسی طرح آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کوئی مصائب، کوئی حادثات، کوئی انسان کی اپنی صحت، کوئی انسان کی اپنی اولاد میں یا مال میں، اور یہی اصل میں مقصد حیات ہی یہ ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت اور حیات جو ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ اب احسن عمل کرنے کے لیے کچھ واقعات ہونے ہیں نا زندگی میں، جن کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے، جن کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اور جن میں سے ہم نے گزر کر احسن عمل کرنے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے سورۃ البقرہ میں یہ بڑی واضح آیت ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اب وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے کسی قسم کی بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس قدر خوبصورت اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم بھی کرتے ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہ ہے اصل ہدایت۔ سو پورے کا پورا جو مصائب اور آلام کا جو فلسفہ ہے وہ اس ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ تو ہوگا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں، سورۃ العنکبوت میں مزید بھی آیات ہیں نا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تک تمہیں آزمایا تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اور تم سے پہلے کے لوگ اتنے آزمائے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ لیکن اس ساری مدد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے اہم کوالٹی صبر ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ دنیا ہمیشہ عافیت میں رہے اور رہے گی اور رہنی چاہیے، اس نے دراصل اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اسی سے میں قریب ہوں اس لیے مجھ پہ بلیسنگز ہیں،
یہ بھی ہماری ایک جی، غلط فہمی ہے، اور اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کو ہمیں بارہا بتایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جو دے رکھا ہے دنیا کی فراوانی تو یہ کہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خوش ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہے ہوتے ہیں، لے کر بھی آزما رہے ہوتے ہیں، اور کبھی صبر سے آزماتے ہیں اور کبھی شکر سے آزماتے ہیں۔ اور جو صبر ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی آتا ہے۔ بالکل، میں بھی جیسے آپ نے اتنی خوبصورت آیت بتائی البقرہ کی، جس کو اس میں آتا ہے آیت مصائب میں، جو مصائب خمسہ اس میں آتے ہیں، آئی کین تھنک یہی ہے اس کے اندر۔ میں سوچ رہی تھی کہ قرآن کا سمجھ اور فہم ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم عموماً قرآن کھولتے ہیں، ہمارے غموں کا مداوع گزر جاتا ہے، لیکن صرف عربی زبان کی نو ہاؤ نہ ہونا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کتنی قیمتی نصیحتیں کی جیسے جا رہی یہاں ہیں۔ پہ میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ کچھ سال پہلے میرا بیٹے کی انتقال ہوا، تو آپ کو پتہ جیسے ماں کا کیا حال ہو سکتا ہے، تو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے قرآن کھول لیا۔ قرآن کھولا تو پہلا صفحہ یہی آیتیں شروع ہو گئی نا، اور بالکل تو میں ابھی آپ کی بات سے ہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اگر مجھے قرآن سمجھ نہ آ رہا ہوتا، اللہ تو کلام کر رہے ہیں، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں یہ ہوگا اور تمہارا رویے میں پہ تمہیں یہ ملے گا، اور وہ ایسے مجھے لگا کہ غم ہے ہی نہیں۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی سناتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرشتے کسی بندے کے اولاد کی جان قبض کرتے ہیں تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب اچھی طرح سے خود جانتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا، تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو لے لیا، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس نے جو میری تعریف کی اس غم کے موقع پر، تو میں اب اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بناؤں گا، جنت میں ایسا محل کہ جس کا نام ہی تعریف کیا گیا ہے، تو کیا شان ہوگی پھر اس محل کی۔ بالکل، اور وہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ غم اور خوشی کے وقت ان حالات کی طرف آپ کس کی طرف دوڑتے ہیں، بالکل، وہی چیز سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ وہی چیز ڈٹرمن کرے گی آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ صابرین میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کی زندگی میں دنیا سے گئے ہیں، اور ابراہیم جو سب سے آخری جو آپ کی ایک اولاد دنیا سے گئی ہیں، بچہ 17 منتھس کا، اور اتنا وہ پیارا ہوتا ہے بالکل، اس ایج میں، حرکتیں اتنی پیاری ہو جاتی ہیں، خوبصورت اس کے طریقے ہوتے ہیں بچے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بہتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان وہی کہے گی کہ جو ہمارے رب کی رضا ہے، اور بے شک اے ابراہیم ہم آپ کے فراق سے لمحزونون، ہم بڑے غمگین ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالیں گے۔ بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ عموماً کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو، پے در پے کسی کی اولاد اس طرح چلی جائے، یا ایک اولاد، تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا تھا، تو انبیاء تو معصوم تھے۔ یہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈالتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جب جنت کے خاص مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے جو اعمال ہیں نا ان میں کمی بیشی ہے، وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس درجے پہ پہنچ نہیں رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس دنیا میں کچھ آزمائشیں ڈال دیتے ہیں، اس کو کچھ آزماتے ہیں، اس کو کچھ تکلیفوں سے آزماتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے تو اسی سے اس کے رینکس اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو معاملات ہیں اور اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں نا، لوگوں نے کچھ کیا ہوگا، مجھے تو ہمیں دوسروں کو جج کرنا بہت آسان لگتا ہے نا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہی جج کر لیں تو پھر شاید ہم اتنی کڑوی اور اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کہیں، بالکل ہم دوسروں کے لیے بات کرنے میں بہت جلدی کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو مصیبت کے بارے میں جو ایک یا آزمائش کے بارے میں جو ایک ہماری سوچ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس قوم کو مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں. اگر وہ قوم اللہ تعالیٰ سے راضی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا نا، ایک بوڑھا آدمی تھا، تو وہ بخار میں مبتلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، حوصلہ دیا. تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو ایسا بخار ہے، اور برا بھلا کہہ رہا تھا بخار کو، اور آپ نے اس سے بھی منع کیا. تو وہ منع نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے کو قبر تک پہنچا کے چھوڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذن، پھر ایسا ہی ہوگا، جیسا تم کہہ رہے ہو پھر ویسا ہی ہو جائے گا. اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہو نا، آپ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حسن الظن من حسن العبادہ، بہترین عبادات میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. تو پھر آپ کو بے صبری نہیں ہوتی جو آپ اچھا گمان بھی رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. وہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ وہ حدیث کا بھی ایک مفہوم آتا ہے نا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سچ کر دے. وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں ہر معاملے میں، اور وہ پہ ٹلتے نہیں ہیں اپنی دعاؤں سے یا اپنی جو مطالبات ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دینے میں قادر ہے، ہر مصیبت کو ٹالنے پہ قدرت رکھتا ہے. اور اگر وہ آزمائش میں ڈال رہا ہے مجھے، تو اگر دیکھا جائے تو آپا میں سوچ رہی تھی کہ انبیاء سے زیادہ آزمائشیں تو کسی پہ نہیں آئیں. حضرت ابراہیم کا نام جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں لیتے ہیں اتنی محبت سے لیا جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے جب اس کو آزمایا اس سے فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں وہ پورے اترے. بالکل آگ میں ڈالا جانا، اتنے عرصے بعد بیٹے کا ملنا، بیٹے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جانا، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنا. جی بالکل. تو یہ تو ایسے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں نا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اور پھر آپ اس کا ریوارڈ دیکھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا خوبصورت آیت ہے یہ. اور پھر ان سنتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، اور پھر نماز میں درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کی ہر جگہ اللہ نے ایک وہ جگہ رکھی ہے ان کی آزمائشوں کے اوپر پورا اترنے کی وجہ سے. بالکل. اور یہ حضرات، انبیاء حضرات ہمارے لیے اسوہ ہیں. جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان انبیاء کرام کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے علاوہ دیگر انبیاء کرام بھی. اور ایک اور جو ہے بڑا واقعہ ہے دل کو چھو جانے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جن کا بیٹا تھا، بچہ تھا، اور وہ قریب المرگ تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے تھے کہ بچہ جو ہے وہ اب اس نے باقی نہیں رہنا. تو آپ فوری طور پر جانے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کو سلام کہو اور اس کو کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ ان کو جا کے کہو کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ اس نے لے لیا، یعنی جو اس نے لیا ہے وہ اس کا اپنا ہی تھا اور وہ اسی نے دیا ہوا تھا، اور ہر چیز اس دنیا میں ایک مدت مقررہ تک کے لیے ہے. تو اس کو کہو کہ صبر کرے اور اجر کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. پھر بیٹی نے دوبارہ قسم دے کر بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ، آپ کے جو خاص صحابہ تھے، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ اور لوگ بھی، تو ساتھ ہی چلے گئے. اور اس وقت پھر جو بچہ ہے وہ بالکل آخری دموں پر تھا، نزا کا عالم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو رونا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا، رحمت کی وجہ سے آتا تھا، لیکن ایسے مواقع پر بھی ایسی نصیحت کرنا، ایسی دعا سکھا دینا، ایسے صبر کے جو ہیں کلمات بتا دینا کہ دل پہ مرہم رکھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. اور مصیبت میں پینک ہونے سے مصیبت کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھ جاتی ہے.
آپ کچھ اور کہہ بیٹھتے ہیں، آپ کچھ اور کر بیٹھتے ہیں، آپ سے کچھ غلط منہ سے نکل جاتا ہے، کوئی حرکت غلط ہو جاتی ہے، اور اگر آپ پینک نہ ہو نا اور بے صبرے نہ ہوں تو پھر وہ مصیبت جو ہے نا وہ اکیلی رہتی ہے، ورنہ پینک ہونے سے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ ماؤں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو مس کیریج والا بچہ ہے، جو ایبارٹ ہوا ہوا بچہ ہے، وہ اپنی ماں کو کھینچے گا، وہ جو پلیسنٹا ہے نا، امبیلیکل کارڈ یا پلیسنٹا، اس کے ساتھ اپنی ماں کو کھینچے گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کتنی خوبصورت، وہی کتنی یہ بہت خوبصورت بڑی وعدے خوشخبری ہیں، ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی مومن اس کو اگر مصیبت کا، یہ بھی ایک معیار ہے نا کہ کانٹا بھی چبھ گیا، آپ اٹھے ہیں، آپ کو کوئی چیز پرک کر گئی ہے، تو اس پہ بھی اگر انسان صبر کرتا ہے تو وہ کانٹا بھی اس کے گناہ معاف کرواتا ہے۔ بالکل، جس طرح وہ آپ نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا نا، کوئی بیمار ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جب فرشتے جاتے ہیں تو وہ اگر کیا کہہ رہا ہے اگر وہ صبر کرتا ہے بالکل، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے پہلے گوشت سے بہتر گوشت، اس کو پہلے خون سے بہتر خون دے دو، اور اگر یہ دنیا سے چلا جاتا تو میرے پاس اس کے لیے جنت ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز، اور وہ ہے بخار، فیور۔ کبھی ڈینگی ہے تو کبھی ملیریا ہے تو کبھی ٹائیفائڈ ہے، کبھی کوئی وائرل ہے، تو اس میں ایک بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بخار ہے نا، یہ انسان کے گناہ ایسے جھاڑتا ہے کہ جیسے خزاں رسیدہ درخت پر سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے، اگر آیا ہے بخار تو انشاءاللہ اتر بھی جائے گا۔ تو وہ جو دن ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد رکھیں، پہلے سے زیادہ صحت ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں نا، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ جو کووڈ ہوا تھا نا مجھے، اس کے بعد سے میں ابھی تک فلاں کمزوری اپنے اندر پاتی ہوں، مجھے وہ جو ڈینگی ہوا تھا اس کے بعد میری فلاں کمزوری تو گئی ہی نہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم بیماری کے بعد پہلے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، تو یہ ایک نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی وائی می نہ کہیں، کبھی اریٹیٹ نہ ہوں، کبھی چڑچڑے نہ ہوں اپنی بیماری میں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس بیماری کو صبر اور حوصلے سے ان دنوں کو گزاریں۔ جی، اور اس پہ میں دیکھ رہی تھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کچھ لوگوں کو فون کریں یا ملنے جائیں، وہ بیماری چھوٹی موٹی ہوگی یا نہیں بھی ہوگی تو ان سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، تو وہ الحمدللہ یا اللہ کا شکر کہ بس ٹھیک ہے، گزر رہی ہے۔ تو ایسے کلمات سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ مجھے تو کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے جب میں کوئی بہت فیوریٹ چیز اپنی کھاتی ہوں تو اتنی مجھے نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میں اس کو کھا سکتی ہوں، میں اس کو لے سکتی ہوں، نگل سکتی ہوں، میں ہضم کر سکتی ہوں۔ بالکل، ورنہ بہت سے لوگ ایسے بیمار ہیں جو بہت ان کی پسند کی چیزیں نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ وہ لے سکتے ہیں، اتنا مال ہونے کے باوجود ہر چیز ان کے اوپر حرام ہے۔ اور اکثر لوگوں میں دیکھنے میں آیا آپ کا کیا حال ہے، بس ایسے ہی، بس ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ جب آپ ان سے حال چال پوچھیں تو ہاں میں ٹھیک ہوں، بس گزر رہی ہے، بس چل رہی ہے، بس ایسے ہی رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ حالانکہ صبر یہ ہے، اسکالرز یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ کوئی انسان کتنی بھی بڑی مشکل سے گزر رہا ہونا تو سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس مشکل سے گزر رہا ہے، چاہے وہ فزیکل کوئی ڈسٹریس ہے، چاہے کوئی ایموشنل ڈسٹریس ہے۔ اور اس پہ تو حضرت یعقوب کی مثال، یعقوب علیہ السلام کی مثال، بسی وحزنی اللہ، ہر بات اللہ سے، اور اپنے ان بچوں کے ساتھ کس طرح سال ہا سال گزار دیے جن کے بارے میں پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو انہوں نے کہیں گمایا ہے، یہ کہیں اس کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے بالآخر کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت ایوب کی ہم نے مثال پہلے بھی ڈسکس کی تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اسوہ بھی تھا، جو لوگ مصیبت زدہ تھے وہ یہ تھے کہ ان کو جس چیز کو چینج نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے تھے کہ اگر تم صبر کرو گے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ خوشخبری پاؤ اے آل یاسر کہ تم لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ اس وقت اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اور اب صرف ان کے پاس یہی تھا راستہ کہ وہ صبر کریں
اور واویلا نہ کریں، کیونکہ وہ ریٹیلیٹ تو کر نہیں سکتے تھے، ریٹیلیٹ کرتے تو بھی وہی مزید پہلے سے زیادہ شاید مار کھاتے. اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی تو ٹریننگ بھی تو کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ، مکہ میں تو ریٹیلیشن کی اجازت ہی نہیں اور یہ تھی نا. بالکل شروع کے ان کی والدہ پہلی شہید تھیں اور پہلی آپ صلی اللہ علیہ شہیدہ وسلم گزرتے تھے اور یہ بالکل کہتی تھی بالکل بالکل سمیہ رضی اللہ بالکل عنہا. کیسی کیسی آزمائشیں تھیں ان کے اوپر اور اسلام کی خاطر. اچھا ایک اور چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلکہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات سارا آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں، اور آپ ہمارے پاس بھی آیا کریں، ایک دن آ جایا کریں کہ جس میں آپ ہمیں بھی تعلیم دیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں دن تم لوگ اکٹھی ہو جاؤ. تو وہ عورتیں اکٹھی ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان کو تعلیم دی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہوا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عورت جو اپنے آگے 3 اولادیں بھیج لے تو وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گی. تو ایک عورت نے پوچھا کہ اور 2 بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور 2 بھی. اور اسی طرح سے جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت پوچھتا کہ اور 1 بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں 1 بھی. تو ہر وہ چیز کہ جو انسان کے لیے مشکل ہے اس دنیا میں، چاہے وہ کسی کا چلے جانا ہے، چاہے وہ کسی کا روٹھ جانا ہے، چاہے وہ مال کا چلے جانا ہے، چاہے وہ فصلوں کا تباہ ہونا ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ڈسٹریس ہے، کسی بھی نعمت کا چلے جانا، کوئی بھی چیز ایموشنل ہو، ٹینجبل ہو، انٹینجبل ہو، اس پر صبر انسان کو جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بارک اللہ. ویاکم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.